بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بیسک ریکروٹ کلاس کورس کی بک ہے پریکٹیکل پولیسنگ کے لیسن پلان نمبر 23 پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مراحل تفتیش مقدمہ کے بارے میں ہے۔ یوں تو ایک کانسٹیبل براہ راست تفتیش کرنے کا مجاز نہ ہے، لیکن بالواسطہ طور پر تفتیش کے مختلف مراحل کا حصہ ہوتا ہے، لہذا یہ ضروری ہے کہ بحیثیت ایک کانسٹیبل پولیس افیسر اسے تفتیش کے عمومی مراحل کے بارے میں علم ہو۔ کسی قابل دست اندازی جرم کے سرزد ہونے پر قانونی مشینری پولیس حرکت میں آتی ہے، اور اس حوالے سے اندراج مقدمہ ایف آئی آر سے لے کر مجرمان کی گرفتاری، بیانات قلم بند کرنا، شہادتوں کو اکٹھا کرنا جیسے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے باضابطہ طریق سے اس تمام کارروائی کو تحریری اور دستاویزی شکل چالان میں عدالت مجاز کے پاس بغیر سماعت بھجوایا جاتا ہے۔ پولیس کی جانب سے کی جانے والی یہ تمام کارروائی تفتیش کہلاتی ہے۔ دفعہ 4 ضابطہ فوجداری میں تفتیش کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ تفتیش میں مجموعہ ھذا کے تحت وہ تمام کارروائیاں شامل ہیں جو شہادت کے حصول کے لیے کوئی عہدیدار پولیس یا کوئی اور شخص مجسٹریٹ کے علاوہ جسے مجسٹریٹ نے مامور کیا ہو عمل میں لائے۔ ذیل میں تفتیش کے عمومی مراحل کی مختصراً وضاحت کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 پہ ہم ہیڈنگ ہے اطلاع بابت قابل دست اندازی جرم اندراج مقدمہ کے بارے میں ہے۔ کسی قابل دست اندازی جرم کی اطلاع تھانے پر موصول ہونے کے ساتھ ہی پولیس کی مشینری حرکت میں آتی ہے، اور افسر محتمم تھانہ بمطابق دفعہ 154 ضوابط ویسی اطلاع کو رجسٹر ایف آئی آر میں خود تحریر کرے گا یا اس کی ہدایت پر کہ دوسرا افسر تحریر کرے گا۔ اس تحریر شدہ اطلاع پر اطلاع دہندہ شخص کے دستخط کروائے جائیں گے، اور اس اطلاع کا خلاصہ روزنامچہ تھانہ میں تحریر کیا جائے گا۔ آگے ہے ملاحظہ موقع و تیاری نقشہ موقع کے بارے میں ہے۔ رجسٹر ایف آئی آر میں اطلاع کے اندراج کے بعد تفتیشی افیسر موقع جائے واردات پر پہنچے گا اور موقع پر شہادتوں کو محفوظ کرتے ہوئے جملہ کارروائی عمل میں لائے گا۔ اس حوالے سے مقدمات کی نوعیت کے اعتبار سے جائے واردات کا نقشہ جو ہے بلا سکیل خود تیار کرے گا، یا نقشہ با سکیل بذریعہ پٹواری نقشہ نویس تیار کرے گا۔ بیانات زیر دفعہ 161 ضوابط کیا ہوتا ہے؟ تفتیشی افسر موقع پر موجود مدعی یا گواہان کے بیانات زیر دفعہ 161 ضوابط تحریر کرے گا۔ ایسے بیانات پر گواہ کے دستخط نہ کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے فرد مقبوضگی۔ تفتیشی افسر نے اگر موقع جائے واردات سے کسی قسم کی کوئی اشیاء متعلق مقدمہ ھذا قبضہ میں لی ہیں تو اس کی باضابطہ فرد مقبوضگی بنائی جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے گرفتاری ملزمان۔ مقدمہ میں نامزد ملزمان کو زیر دفعہ 54 ضوابط بلا وارنٹ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور ویسے گرفتار شدہ شخص کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت مجاز کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ آگے ہے ریمانڈ جسمانی جوڈیشل۔ جب کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہو اور زیر حراست رکھا گیا ہو اور بغیر تفتیش 24 گھنٹے سے زائد زیر حراست رکھنا مقصود ہو تو عدالت مجاز کے روبرو پیش کر کے زیر دفعہ 167 ضوابط مجسٹریٹ کے روبرو ریمانڈ جسمانی کی استدعا کی جائے گی۔ مجسٹریٹ مجاز ہوگا کہ ملزم کو وقتاً فوقتاً پولیس کی حراست میں ایسی مدت کے لیے جو مجموعی طور پر 15 یوم سے زائد نہ ہو نظر بند رکھنے کے لیے اجازت دے۔ اگر تکمیل تفتیش ہو چکی ہو اور ملزم سے برآمدگی یا کوئی انکشاف بقایا نہ ہو تو زیر دفعہ 344 ضوابط عدالت سے ملزم
को रिमांड जुडिशल पर भिजवाए जाने की इस्तदा की जाएगी। आगे है मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। गैर तबी मौत, लड़ाई झगड़ों, जना या खिलाफ वज़ा फितरी के मुकदमात में मेडिकल अफीसर की राय बजरिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट हासिल की जाएगी। इसके बाद है माहिरीन की आरा। दौरान तफ्तीश कब्जा में ली गई बाज अशिया मट्टी, खून आलूद, मनी आलूद, तहरीर, दस्तखत, असला, गोलियों के खौल वगैरह के हवाले से राय हासिल करने के लिए माहिरीन को भिजवाई जाती हैं। माहिरीन की ऐसी रिपोर्ट्स दौरान समात मुकदमा अदखाल शहादत के तौर पर पेश की जा सकती हैं। आगे है तलाशी के बारे में। तफ्तीशी अफसर तलाशी में है, तफ्तीशी अफसर अगर माकूल वजह रखता है कि किसी जुर्म की बाबत कोई ज़रूरी शय थाना की हदूद के अंदर मौजूद है और बिला ज़रूरी ताख़ीर के हासिल नहीं हो सकती, तो वैसा अफसर उस थाना की हदूद में वैसी चीज़ की तलाश में किसी मकाम की तलाशी ले सकता है। लेकिन वैसा अफसर किसी ऐसी शय की ना खुद तलाशी लेगा ना कराएगा या जो किसी बैंक या बैंकर की तहवील में हो, आगे है जब शहादत नाकाफी हो तो मुल्ज़म की रिहाई। अफसर मोहतमम थाना या तफ्तीशी पुलिस ऑफिसर पर यह ज़ाहिर हो कि मुल्ज़म को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के हक में काफ़ी शहादत या शुबा की माकूल वजह नहीं है, तो ऐसे अफसर के लिए लाजमी होगा कि वो ऐसा शख्स ज़ेरे हिरासत हो तो उसको एक मुचलका माँ या बिला ज़ामनान तहरीर करने पर रहा कर दे। आगे है ज़िमनी जात तहरीर करना। ज़ेरे दफ़ा 172 ज़वात फे हर तफ्तीशी अफसर पर लाजम है कि वो अपनी तफ्तीश की कार्रवाइयाँ रोज़ाना तहरीर करें। रोज़मर्रा की कार्रवाई कि इस तहरीरी दस्तावेज़ को ज़िमनी कहते हैं, जो एक मतबूआ फॉर्म 2554 ज़िमन 1 पुलिस रूल्स पर तहरीर की जाती है। लास्ट में हम बात करते हैं चालान रिपोर्ट ज़ेरे दफ़ा 173 ज़वात फे। तफ्तीश बिला गैर ज़रूरी ताख़ीर मुकम्मल की जाएगी और जो ही ये मुकम्मल हो अफसर मोहतमम थाना पर ये लाजम होगा कि सूबाई हुकूमत के मुकर्रर करदा नमूने के मुताबिक एक रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट के पास जो जुर्म की समात का इख्तियार रखता हो भेजेगा। शुक्रिया।